بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ حدیث مبارکہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس حدیث کے اندر جو مضمون چل رہا ہے وہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے چل رہا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قال فغمز الزراعی وقال اقرا بها یا فارسی فی نفسی کا، کہ اے فارسی اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ شوافی حضرات فاتحہ کو فرض مانتے ہیں کہ فاتحہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے ہو فاتحہ، یا پھر نماز کے اندر ہو، عام نماز کے اندر ہو، فاتحہ فرض ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بات پڑھ لی تھی۔ اس کے اندر کچھ بات ایسے کہ فغمز الذراعی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کے بازو کو دبایا، تو اس سے بعض حضرات فقہا نے اس سے بات نکالی ہے، جس کہ خاص طور پہ حنفیہ ان کا استدلال خاص طور پہ اس بات میں ہے کہ فغمز الذراعی، حضرت ابو ہریرہ نے ان کی غمز ذراع کیا، غمز ذراع کیا۔ اگر فاتحہ کی فرضیت سیدنا ابو ہریرہ کے نزدیک لازم ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ اس کو غمز ذراع نہ کرتے۔ غمز ذراع کے دو معنی ہیں۔ غمز ذراع کے ایک معنی ہے کہ کوہنی کو اس ہاتھ کو دبایا، اور غمز ذراع کا دوسرا معنی ہے کہ غمز ذراع کا دوسرا معنی ہے کہ کونی ماری۔ اس کا مقصود عمومی تعلیم نہیں تھا، بلکہ ایک خصوصی تعلیم تھی۔ وہ خصوصی تعلیم جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بعض مرتبہ صحابہ کرام وہ عمل کیا کرتے تھے جو کہ جمہور کے معاملات سے ہٹ کر ہے، جو کہ تعلیم عام سے ہٹ کر ہے، بلکہ تعلیم خاص ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس سے کوئی تعلیم خاص جو ہوتی ہے وہ فضیلت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی فرضیت کے ثبوت کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم خاص ہمیشہ فضیلت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، فرضیت کے وجود کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ فرضیت جو ثابت ہوتی ہے وہ فرضیت ایک عمومی مسئلہ ہے، اور فضیلت عمومی مسئلہ نہیں ہوتا، فضیلت خصوصی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے یہ جو انگلی سے جو کوہنی مار کر اشارہ کیا، یا جو حضرت نے ابو صائب رحمہ اللہ تعالی کی کلائی کو دبا کر ثابت کیا، تو اس میں ایک الگ سے فضیلت بتانا مقصود ہے، نہ یہ کہ کچھ ایسی خاص بات۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، جس میں وہ اپنے ہاتھوں کو بغل تک دھو رہے تھے۔ یعنی جس سے بعض روایت میں ثابت ہے کہ حضرت عمر اپنے بازو کو بغل تک دھوتے تھے، کوہنی تک نہیں دھوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اعضائے وضو چمکیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بازو بغل تک چمکے۔ اب جمہور حضرات کے خلاف ان کا عمل تھا۔ ایسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو بازو کو بغل تک دھویا، تو پیچھے ایک عجمی شاگرد کھڑا ہوا تھا، اس نے سوال کیا ما ھذا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے اور یہاں میرا وضو دیکھ رہا ہے، تو فوراً چوک کر بولے یا بنی فروخ، اے بنی فروخ، انتم ہا ہونا، تم یہاں ہو، لو علمت انکم ہا ہونا ما توضعت هذا الوضو، اے عجمی تم یہاں پر موجود ہو، مجھے معلوم نہیں تھا، اگر تم یہاں موجود ہوتے تو میں ایسے وضو نہ کرتا۔ تو یہ مسلم شریف میں صحیح روایت موجود ہے۔ تو بات واضح ہے کہ جو فرمایا ما توضعتها هنا ما توضعت هذا الوضو، میں اس طرح وضو نہ کرتا
اس طرز پہ وضو نہ کرتا، اس لیے کہ یہ طرز جمہور صحابہ کے خلاف ہے، مگر ظاہر حدیث میں جو آثار وضو کی فضیلت کے بارے میں چیز آئی ہے اس پر عمل کر کے ایسا کر رہے تھے، لیکن چونکہ ان کا یہ طرز عمل جمہور کے خلاف تھا، اس کے اظہار میں خوف اس کے اظہار میں خوف انتشار تھا، اس لیے اس کو کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ انہوں نے شاگرد کو کون ہی مار کے فرمایا خاموش رہو، جس طرح بھی ہو اس صورت کو پڑھ لیا کرو، اور کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے، فاتحہ کی فضیلت بہت ہے، چنانچہ اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے مگر فرضیت ثابت نہیں ہوتی کہ چلو امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو فضیلت حاصل کیجئے، مگر وہ فضیلت حاصل کرنا فی نفسی کا مطلب بدون حرکت شفتین ہوگا، تب اس کی فضیلت حاصل ہوگی، بدون حرکت لسان ہوگا تب بھی اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، یہ ساری بات ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، فنصفها لی ونصفها لعبدی، اور آدھی تو میری ہے، ونصفها لعبدی، اور آدھی میرے بندے کی ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کہ جس کا وہ سوال کرتا ہے مجھ سے۔ اب دیکھیں پہلی تین آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں تو اللہ رب العزت کی تعریف ہیں۔ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، تو یہ سوری، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین آیتیں بندے کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی، یہ بندے کی، اور یہ مشترک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اس میں جو بات آئی وہ واضح ہوگی کہ یہاں پر جو ہے کہ اللہ رب العزت نے آدھا آدھا جو تقسیم کیا وہ آدھا آدھا تقسیم اس طریقے سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کرو، چنانچہ فاتحہ کو پڑھا کرو نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو پھر کیا فرماتے ہیں اس کے اندر، اس سب کو یہاں پہ سمجھایا گیا۔ یقول العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ عز وجل حمدنی عبدی، یہ اعراب یہاں پہ غلط ہے، حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی، یقول الرحمن الرحیم، یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یقول العبد مالک یوم الدین، بندہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار مالک یوم الدین ہے، تو یقول اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں فہذہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور کہاں گیا، مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان فرمائی، یقول العبد تو بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یقول اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حاضی بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا، یقول العبد تو بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ تو فاتحہ پڑھی جائے جب نماز کے اندر تو ان باتوں کا دھیان رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے درمیان فاتحہ
اور بندے اور اللہ کے درمیان فاتحہ راز ہوتی ہے، اس طرح کی چیز۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے اندر کوئی بات ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کو سوال کر لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ آگے کی روایت پڑھتے ہیں جی۔ اور آگے کی روایت میں فصائدن کے اندر چھوٹا سا کلام ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ میں اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہوں، انشاءاللہ وہ لغت کا کلام ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ البتہ ابتدائی باتیں ہم اس کے اندر دیکھیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن الصرح قال، دو امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں، قال دونوں فرماتے ہیں حدثنا سفیان عن الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادة بن صامت یبلغ به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بات کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، کیا بات فرماتے ہیں جی؟ بڑی اہم بات ہے۔ لا صلاۃ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب فصاعدا، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے، فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے، یعنی اس نے فاتحہ کو نہ پڑھے۔ فصاعدا، فصاعدا، اور کچھ مزید نہ پڑھے، فصاعدا اور کچھ مزید نہ پڑھے، ایسے شخص کی نماز نہیں ہے۔ فصاعدا کے لغت کے اعتبار سے ہو وہ میں بیٹھ رہا ہوں۔ فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، ٹھیک ہے، فصاعدا۔ قال سفیان، سفیان ثوری کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اچھا، بعض روایت میں ابو داؤد کے بعض نسخوں میں قال سفیان لمن یصلی وحدہ کہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابو داؤد کے اس نسخے میں یہ الفاظ موجود ہے۔ فصاعدا، فصاعدا کے اندر جو بات ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو کہ فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، فصاعدا اور کچھ مزید بھی نہ پڑھے، کچھ مزید بھی نہ پڑھے، تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یہ حدیث متفق علیہ ہے، سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، مگر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بخاری کے اندر فصاعدن کے الفاظ نہیں ہیں، مسلم شریف میں اور ابو داؤد شریف میں فصاعدن کے الفاظ موجود ہیں، بخاری میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اچھا جی، ذرا سمجھیے، جمہور ائمہ رکنیت فاتحہ پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ فاتحہ نماز کا ایک رکن ہے، پکا رکن ہے، اور اب آپ پھر آگے اس میں اختلاف بنتا ہے کہ امام کے پڑھنے سے مقتدی کی طرف سے ادا ہو جائے گی یا ادا نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رکنیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی فرضیت ہے، اور امام کے موجودگی میں بھی مقتدی پر الگ سے فرض ہے اور امام پر بھی الگ سے فرض ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مضبوط دلیل وہ یہی روایت ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، ہمارے نزدیک اور دیگر بہت سی روایات ہیں جن کی وجہ سے اس کی فرضیت جو ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نمبر ایک لفظ فصاعدن ہے،
اس روایت میں فصاعدن موجود ہے. فصاعدن کا مطلب ہے فاتحہ اور کچھ مزید نہ پڑھے. اب کچھ مزید کے قائل تو امام شافعی خود بھی نہیں ہے. امام کے پیچھے اگر جیسے فاتحہ کی فرضیت ہو تو فصاعدن کی فرضیت بھی ہونی چاہیے، جبکہ فصاعدن کی فرضیت کی خود امام شافعی قائل ہے. جبکہ دیگر قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ لمن یصلی وحدہ سے ہے، جس سے کہ سفیان ثوری کا قول اس روایت کے حوالے سے ہے، جو کہ خود اس روایت کے راوی ہیں. اب روایت کا راوی خود ایک بات کو واضح کر رہا ہے کہ لمن یصلی وحدہ ہے، تو جب روایت کا راوی اس بات کو بیان کر رہا ہے تو پھر اس کے فرضیت کے اوپر استدلال کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک یہ دو باتیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور بات تھی مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہی. تو ہاں، وہ بات یاد آ گئی، شکر الحمدللہ. دیگر جو قرائن ہیں، آثار مرفوعہ، آثار مرفوعہ اور آثار صحابہ، ان سے ایک بات بالکل واضح ہے. وَإِذَا قَرَأَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ روایت واضحہ میں موجود ہے کہ جب امام قرأت کرے، اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کو، واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو. پھر ایک اور روایت میں تصریح کے ساتھ ہے، من کان له امام فقراءته فقراءة الامام قراءة له، من کان له امام فقراءة الامام قراءة له، کہ امام جس کا شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے. تو جب اتنے واضح روایت آتی ہیں تو فاتحہ کی فرضیت ان روایات سے ثابت نہیں ہوتی، جیسے کہ صرف شواف فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں. تو یہ سارے آثار اس حدیث سے اگر وہ معنی نکالیں جو کہ امام شافعی نکال رہے ہیں تو اس کے خلاف ثابت ہو رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. تو امام کے پیچھے فاتحہ اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے. مسئلہ یہاں تک ہے. اب فصاعدن کے اندر ایک بڑی خوبصورت علمی بحث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فصاعدن کو کسی خاص موقع کے لیے لیا ہے. امام بخاری نے فصاعدن کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں. کچھ دیگر فقہا محدثین نے فصاعدن کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا، خود حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے فاتحہ خلف الامام کا ترک کرنا بھی منقول ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے. بس آج کا سبق یہیں تک ہے. آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے. ایک ہی حدیث ہم نے پڑھی ہے مگر کچھ دو چار جوابات ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. کچھ سوال جواب اب میں کر نہیں سکتا ہوں، کچھ ضروری چیز ہے. انشاءاللہ پھر اس کو دیکھیں.